ایپیسوڈ 5 میں جب اہل پرسلان عطا بے کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہوں گے تو رستے میں کافر ان پر حملہ کر دیں گے اور اس طرح سے اہل پرسلان عطا بے اور ان کے سپاہیوں کی جنگ ان کافروں سے دکھائی جائے گی، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ بچ کر اپنے محل پہنچ ہی جائیں گے۔ اور ساتھ ہی اہل پرسلان جو اپنے والد سے ملے گا تو ان سے پوچھے گا کہ اتنی کون جرأت کر سکتا ہے کہ وہ میری بہن اور بھانجے کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی سکے، جس پر اس کا والد کہتا ہے کہ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اہل پرسلان اپنے بہنوئی کے پاس جائے گا اور غصے کے ساتھ اس سے انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، جس پر اس کا بہنوئی اسے کہتا ہے کہ تم اپنی حد پار کر رہے ہو۔ اہل پرسلان کا کہنا ہوتا ہے کہ جب بات میری بہن اور بھانجے کی زندگی پر آ پہنچے تو میرے لیے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پھر میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، اور میں اس بات کا پتہ لگا کر ہی رہوں گا کہ وہ کون غدار ہے جو میری بہن اور میرے بھانجے کی زندگی کو لینے کے لیے اس محل تک آن پہنچا تھا۔ ساتھ ہی اہل پرسلان جو اپنے قبیلے واپس پہنچے گا تو وہاں پہ ماریا کے ساتھ موجود ہوگا اور اس سے پوچھے گا کہ تم کافروں کے قلعے میں کیا کرنے گئی تھی۔ اس پر وہ بہت ہی حیران ہو جائے گی کہ آخر اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں اس قلعے میں موجود تھی، لیکن ایز یوزول وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے گی اور اہل پرسلان کو مطمئن کر دے گی کہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد جنرل اور اہل پرسلان کو آمنے سامنے دکھایا جاتا ہے۔ جنرل اسے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم اس خنجر کو بھول چکے ہو۔ اس پر اہل پرسلان بہت طیش میں آ جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم کافروں کی چالوں سے میں بہت اچھے سے واقف ہوں اور تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں ہوگی۔ اور اس طرح سے ان دونوں میں بھی ایک بہت ہی بڑی جنگ دکھائی جائے گی، جس نے جنرل کے بیٹے کو اپنی سازش کے ذریعے سے مروایا ہے۔ اس سے گورنر کہتا ہے کہ میں اب اپنی چال چلوں گا، جس پر اس کا کہنا ہوتا ہے کہ شاید تم مجھے اب دھمکانے کی کوشش کر رہے ہو۔ So this is it for now. If you want to know more, then kindly like, share and subscribe my channel.